السلام میں حق حسین علیہ السلام عشق صدر حسین علیہ السلام میں ظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نادی علی مظہر العجائب تجد عون اللکام فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ان کریم ہستیوں کا صدقہ ان شفیق ہستیوں کا صدقہ احسان فرما جن ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے ہم اکٹھے ہوئے اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ان ہستیوں کا صدقہ جو ہم لنگر کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں یا اناج کھاتے ہیں یہ صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہماری گناہگار آنکھیں سردار کا دیدار کر سکے ہمیں ولایت امیر المومنین سمجھنے کی توفیق اور اس پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پہ سلامت ہو جوانوں کو پاکیزہ فرما تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہمت دلا دلا کے اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں تیری حجت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے ہمارے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں کفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں ناصر اور کنیزہ بن کے شامل ہو پروردگار عالم جن سادات و مومنین کو لنگر کی تنگستی ہے وسیع لنگر عطا کر مگر اس لیے عطا نہ کر کہ وہ اپنی امیری یہاں ثابت کریں اس لیے عطا کر وہ حسین پہ خرچ کریں پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کا شفاء کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرما اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو کر زمانے کی حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرے پروردگار عالم خالق کائنات جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا فرما مگر ایسے گھر کے جن میں آنے والے سردار کی انتظار گاہ بنائے جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو قائم کے لشکر کا سپاہی عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ بلند صلوات میرا آپ کی پٹی پہ آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے میں گھر سے نکلنے سے پہلے نیت کرتا ہوں میرا مولا جہاں تم چاہے میری سواری وہاں پہنچا میں روایتی وارہ پڑھنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ میں نے ادھر وارہ پڑھا ادھر وارہ پڑھا شام کو لاہور میں پہنچ گیا میں لاہور سے نکلتا صرف اس مقصد کے لیے ہوں لوگ سید کہہ کے سلام کرتے ہیں چھوٹی نسبت نہیں جڑی بہت بڑی نسبت جڑی کیوں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں کوشش ہے میرے بزرگان نے بھی میری سادات نے بھی دین جا جا کے پہنچ کے پھیلایا کوشش ہے کہ جاؤں بڑی خوبصورت روحیں ہیں اللہ کرے ان کا اندر سویا ہوا اور جاگ جائے اسی مقصد کے لیے میں آپ کی خدمت میں امام کی توفیق سے حاضر ہوا ہوں دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت چھوٹی زندگی ہے چھوٹا سا وقت ہے بزرگوں سے پوچھئے 70 سال 60 سال کس طرح گزرے کہیں کہ کل کی بات ہے بچے تھے جوان ہوئے آج داڑھی سر سفید ہو گئے اس کا مطلب 70 سال جو گزر جائے وہ کل کی بات ہوتی ہے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کل کی بات ہے چھوٹے سے بڑے ہو گئے وقت اتنی تیزی سے پیچھے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہمیں اندازہ نہیں جس پہ وقت کا اثر نہ ہو اسے صاحب و زمان کہتے ہیں چھوٹی سی مشہور ہوں جس پہ وقت کا اثر نہ ہو تیرے معصوم فرماتے ہیں جب ظہور کرے گا 40 سال کا جوان ہوگا جس پہ وقت کا اثر نہ ہو صاحب و زمان کہتے ہیں لو جی تیرے امیر کائنات کا ایک فرمان اور پھر شہزادی کے 2 فرمان سنا کے 2 جملے اور مسائل پر اجازت وقت نہیں ہے آگے کاٹے پر ملتان بھی پہنچنا ہے لیکن پیغام دینا بھی بڑا ضروری ہے تیرے امیر کائنات بادشاہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو زمین پہ آ کر آنکھیں کھلتے ہی حقیقت کو پہچان لے میں اس کو اور آسان کرتا ہوں بچپن میں
جب معصومیت ہوتی ہے، جیسے یہ معصومیت بیٹھی ہے، یہ واقعی خوبصورت زندگی ہے، اتنی خوبصورت ہے جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ بھلا کیسے؟ یہ بے نیاز ہے، ان کے سامنے گوشت کی بھری پلیٹ رکھو، ایک لقمہ لیں گے چھوڑ دیں گے۔ ہم سب کے سامنے گوشت کی پلیٹ رکھی جائے، میری کوشش ہوگی یہ نہ کھائے۔ اسلام کی خوبصورت تصویر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے۔ اس طرح ہم نے مسجدوں میں تفریق کر دی، یہ سنیوں کی مسجد، یہ شیعوں کی مسجد، یہ بہت خوبصورت بات فرما، یہ اہل حدیث کی مسجد۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور میں یہاں آج پہلی دفعہ 15 سالہ خطابت میں سیدزادہ آپ کے توسط سے اعلان کرنے لگا ہوں، زمین پہ رہنے والے مسجدوں کو تالا نہ لگا، ہو سکتا ہے کسی کا دل رات کو بن جائے، میں معافی مانگوں، دروازہ بند نہ ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اور رہ گئی یقین، یہ بھی عرض کرتا جاؤں، ایک میں نے مولانا صاحب کو نجی محفل میں گزارش کی، میں نے کہا مسجد کو تالا نہ لگایا کرے، اللہ کی مخلوق ہے، کسی وقت بھی جائے، اللہ کا گھر ہے، جانے دینا، تالا لگائے۔ کہتے پنکھے چوری ہو جاتے ہیں، میں نے کہا جس دن تو نے قرار دے دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، پھر تو پریشان نہ ہو، پنکھا چوری کرنے والا اندھا ہو جائے گا۔ مسجد اللہ کا گھر، میں بات طویل نہ ہو جائے، یہ مسجدیں ہم نے تقسیم کر دی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں، یعنی 50 60 70 سال پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، جس کا دل جاتا تھا، جس وقت چاہتا تھا چلا جاتا تھا، رحم بھی ہوتا تھا، برکت بھی ہوتی تھی۔ آج معاملات بدل گئے، مذہبی نظام۔ اچھا جی، اگلے دن میرے سے ایک ساتھ کہنے لگے، شاہ سیدزادہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہو کہ یہاں کوئی رولا ہی نہیں ہے مذہب کا۔ میں نے کہا میرے ساتھ تحقیق کروا، میں تجھے کتابیں کھول کے دکھاؤں، روحوں کے کتنے مذہب ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ روحوں کے کتنے مذہب ہیں؟ کوئی روح سنی شیعہ ہوتی ہے، کوئی روح دیوبند ہے، بریلوی، اہل حدیث، عیسائی روح ہوتی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم مولا روحیں وہ کتنی اقسام ہے؟ فرمایا 2۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا ایک علیین، ایک سجیین، ایک حق والے، ایک باطل والے۔ ایک حق والے، ایک باطل والے، تیسری بات ہے ہی نہیں۔ یہ بندوں کے بنائے ہوئے رولے ہیں، یہ اس کا مذہب، یہ اس کا مذہب ہے۔ نا بابا، مذہب کا رسول کا ایک ہی ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ اسلام محبت ہے، اسلام پیار ہے، اسلام خلوص ہے، اسلام شفقت ہے، اسلام با حیا ہونا ہے۔ اسلام میں بے حیائی کی گنجائش نہیں۔ یہی تو میں نے کہا بے نیاز ہے، کہ کہیں چلا جائے، معصوم بچہ ہے، کسی گھر چلا جائے، کوئی عورت اس سے ڈرے گی نہیں، کوئی مستور ہوگی گود میں لے گی۔ کوئی کہیں گے بچہ ہے، مرد ہے، اس کو کیوں گود میں لے رہی ہو؟ کہے گی اسلام سے ڈر نہیں ہوتا۔ یہ ہے خوبصورت اسلام۔ لو جی، میں اپنی خدمت پیاس کر رہا تھا، میرے کائنات کا فرمان ذیشان مولا فرماتے ہیں باشعور باعقل وہ ہے جو دنیا میں آتے ہی حق کو پہچانا ہے۔ مثلا میں صبح صبح اٹھا، میں نے سورج کو دیکھا، میں نے اپنی پراپرٹی سمجھا، بھی میرے لیے سورج نکلا ہے، میں نے محسوس ہی نہ کیا سورج کا کام ہوتا ہے نجس کو پاک کر رہا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ سید ایک اور بات میں آج میں اضافہ کرتا جاؤں، اس سورج کو کہتے ہیں شمس۔ شمس یہ بندے کہتے ہیں نا بس ابھی مغرب کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، یاد رکھنا سائنس کے مطابق، اور یہ بات ثابت شدہ ہے، شمس کبھی غروب نہیں ہوتا۔ ہمیں یہاں لگے گا غروب ہو گیا، کسی اور ملک نکل آئے گا، کسی اور ملک غروب ہو کہیں اور نکل آئے گا، شمس کبھی غروب، شمس غروب ہو جائے نہ، شمس غروب نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں شمس۔ تیرے معصوم زمانے کے امام کا نام ہے الشمس، سیدزادہ الشمس۔ بڑی خوبصورت گفتگو عرفان نے فرمائی الشمس پہ۔ میں ساری بات نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ، میں واپس آتا ہوں اپنے مقصد پہ۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ مشکور، توجہ رکھیے گا۔ ہم جب یہاں نماز صبح پڑھتے ہیں، امریکہ والے یا کینیڈا والے نماز مغربین پڑھتے ہیں، 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا فرق ہے۔ اچھا، جب ہم نماز ظہرین پڑھتے ہیں، انگلینڈ والے نماز صبح پڑھتے ہیں، 5 سے 6 گھنٹے کا فرق ہے۔ اچھا، جب ہم مغرب پڑھ کے سو جاتے ہیں، ہمارے بعد رات کے 12-1 بجے وہ مغربین پڑھتے ہیں۔ اچھا، ادھر ہم نے پڑھا
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. دیکھنا میری طرف، ادھر ادھر بھی دیکھنا، میں بڑے اہم موڑ پہ لے. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان. ہمارا سلام ہو اے زمانے کا صاحب آپ پر، اے زمانے کا صاحب آپ پر. ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اے زمانے کا صاحب ہمارا سلام ہو آپ پر. الامان بچا بچا بچا. 3 دفعہ کہتے الامان الامان الامان. کن چیزوں سے؟ من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان. زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، شیطان کے شر سے بچا. ہم نے رات کو کہا مغربین کی نماز کے بعد مولا بچا. ہم سو گئے. انگلینڈ والوں نے اس وقت کہا جب رات کا 1 بج رہا تھا. انہوں نے نماز مغرب پڑھ کے کہا ہمیں بچا. کوئی ہوتا ہے تو بچاتا ہے. بھائی کیا بات ہے. کوئی موجود، دیکھو نا، جب موجود ہی نہیں، آپ کا میرا ایمان اور یقین ہے ایمان موجود ہے. کوئی موجود ہی نہ ہو، یہاں ہم ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے کہہ سکتے یار میری مدد کر میری مدد کر. دیوار کے پار ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں ہے. جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہو اسے الشمس کہتے ہیں. میں سیدہ بڑا جملہ کہہ گیا، کوئی رسم کرنے تو بڑی بات ہے. اسے الشمس کہتے ہیں. الامان 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 من شر شیطان، شیطان کی شر سے بچا. شدید تحقیق ہے سائنسدانوں کی. انہوں نے کہا زمین پہ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذان آتی. تحقیق ہے سائنسدانوں کی. پوری ہوئے زمین پر کوئی خطہ نہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذان آتی ہو. یقیناً جہاں علی ولی اللہ کی اذان ہوتی ہوگی وہاں امام کو سلام بھی تو کیا جاتا ہے. شاباش شاباش. کیا بات ہے شجاعت، کیا بات ہے شجاعت، کمال ہے بھی. سلام تو کیا جاتا ہوگا. اچھا سلام کرنے کا انداز آپ نے غور فرمایا؟ چلے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا قازمہ نجف واپس کعبے کی طرف آئے. ہم نے پڑھا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ. پتہ نہیں کون ہے صاحب الزمان، جب سلام پڑھتے ہیں جھک جاتے ہیں. ہماری آنکھیں بھی بند ہیں، ہماری آنکھیں بند، کمر جو گئی. السلام علیکہ یا شریک القرآن. ہائے 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 ہائے. سیدزادہ کون جانے زمانے کا امام کون ہے؟ بڑے سے بڑا عالم ذاکر سید جس کے نام پہ جھک جائے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں. مولانا مہربانی. اچھا حجت پہ بات آ گئی. ہو سکتا ہے میری بات کی کوئی رد پیش کر دے، کوئی بات نہیں. عقیدہ اپنا اپنا سنبھال کے رکھو. لیکن ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا حجت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتی ہے جو خلقت سے پہلے بھی ہو، خلقت کے ساتھ بھی ہو، خلقت کے بعد بھی ہو. معاملہ معمولی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تو طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. میں بسم اللہ کروں. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. ہمارا سلام ہو. معصوم فرماتے ہیں بات کہیں دور نہ چلی جائے. یہ خمس عشرے کا میں ٹاپک چھیڑ کھڑا ہوں لیکن میں بات کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. تیری خدمت میں نتیجہ پیش کروں. صاحب عقل وہ ہے جو آتے ہی کائنات میں آتے ہی حق کو پہچانے، حق کو پہچانے. الحمدللہ ہم سب حق کو پہچانتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمد. حق کو نہ پہچانتے ہوتے مجلس میں کیسے آتے ہیں؟ بے کیا بات ہے. میں بسم اللہ. حق کو نہ پہچانتے ہوتے علامہ عباس کو سلام کیسے کرتے ہیں؟ حق کو نہ پہچانتے ہوتے کربلا کی بٹی کو سلام کیسے کرتے ہیں؟ حق کو پہچانتے ہیں، حق اترا نہیں. پہچان ہے اتار نہیں سکے. ہمیں حق کو اتارنا ہے. جب حق اتر جاتا ہے پھر کلی پہچان. آپ کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم پہچان نہیں رکھتے. ہاں ہمیں علامہ عباس کی پہچان ہے کیونکہ وہ حق ہے. لیکن حق اترے گا تب جب غازی کے علم کو دیکھ کے حرام نہیں دیکھیں گے. حق اترے گا تب جب آنکھیں جس کے لیے بنی. یقین جانیے ہماری بد نظری کی ہم پہ نقصان ہوتے ہیں. روحانی بات عرض کرنے لگا.
یہ ممبر کے جملے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن یقین جانیے بد نظری کے نقصان ہے۔ غازی کے علم کو روزانہ دیکھنے والا اگر صرف 40 دن، شجاع باد اعلان کر کے جا رہا ہوں، 40 دن حرام نہ دیکھے، صبح صبح اٹھے غازی کے علم کو سلام کرے، غازی کے علم کو سلام کر کے زمانے کے امام کو سلام کرے، سلام کرنے کے بعد 40 دن تجربہ کر کے حرام نہ دیکھے۔ کوئی عورت آ جائے، ماں بہن بیٹی سمجھے، موبائل کو پاک، آپ کی کیا بات ہے، مشکل سی بات ہے نا جی، موبائل کو پاک رکھے، اپنی آنکھوں کو پاک رکھے، زبان پاک رکھے۔ خدا کی قسم میرا شجاع باد آنا بند کر دینا اگر 40 دن کرنے کے بعد بندہ جو بولے وہ پورا نہ کرے تو۔ حق کو پہچانا ہے، ہم نے حق اتارا ہے، ہم نے حق اتارا ہے۔ علم عباس کا سلام معمولی نہیں، بہت بڑا۔ کربلا کی مٹی کا سلام معمولی نہیں۔ کبھی غور کیا کر کربلا کی مٹی میں ہے کیا؟ سیدزادہ اگر معرفت کی اینک لگا کے دیکھے گا تجھے صرف حسین نہیں نظر آئے گا، تجھے 72 بھی نظر آئے گا، بسم اللہ کرو، 72 بھی نظر آئیں گے، تجھے ہور بھی نظر آئے گا، تجھے جون بھی نظر، تجھے حسین نے کہا۔ ابھی میرے سے پہلے برادران پڑھ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ہم عقیدہ 14 والا رکھنا ہے، جرت نہیں 14 والا عقیدہ بشر رکھے نہ۔ بندے کھڑے ہوئے ممبر پہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جرت نہیں ہم میں سے کسی کی آل محمد کی سیرت پہ چلے۔ ہاں عقیدہ بھی رکھنا ہے، سیرت میں بھی چلنا ہے۔ کس کی؟ جناب سلمان کی، جناب میسم کی، جناب بودر کی، جناب سیدہ آپ کو جہاں آل محمد کا عقیدہ، آپ کو جہاں ہم نوکروں کے عقیدے پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے۔ سلمان کا مزاج بھی، اور سیدہ یہی میں بھی تھوڑی دیر پہلے کنڈا رحیم بس عرض کر کے آ رہا تھا شجاع باد کے غیر المومنین کی خدمت میں، خدا کی قسم علی کو ہم منوارے ممبر سے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے کردار کمزور ہیں۔ علی والوں کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، علی والوں کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے، ان کا تو معیاری کچھ اور ہے، یہ تو سودا ہی نہیں کرتے فنا کا، حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرنے میں بات رہ نہ جائے، پروردگار ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نوکروں کے نقش قدم پہ چل پڑیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ میری مائیں بہنیں جناب فضہ کے نقش قدم پہ چل پڑے تو بڑی بات ہے۔ یہی کچھ تو ہمارے لیے، ہم ممبر پہ کیا سنا رہے ہیں؟ آپ کو ثواب دینے کے لیے نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے صرف آل محمد پہ درود پڑھو، مجلس میں نہ ہو، ثواب ملے گا۔ کبھی سوچا تو کرو، قائم آل محمد دادے کی دادی کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے؟ یہاں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہے بادشاہ، تمہاری سوچیں بلند کر کے تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہے بادشاہ، اس لیے کوشش کرو، لالچ کو نکال کے مجلس میں آیا کرو۔ سوا بار بھی نہیں، میں جا رہا ہوں مجلس میں مجھے جنت ملے گی، حیرانی والی بات ہے، مجلس سے بڑی کوئی جنت ہے تو نہیں چاہیے۔ سیدزادہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے کیسی بخاری صاحب بات کر کے ہمیں پریشان کر کے چلے جا رہے ہیں، کیا کرے گا اس جگہ پہ جا کے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، 14 تو یہیں بیٹھے ہیں، اس سے بڑی جنت کیا ہے؟ میں بسم اللہ کرتا ہوں، بڑا مقام ہے، عام جگہ نہیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے، خدا کی قسم محلے کی مسجد سے لے کر مسجد نبوی تک کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے کا بڑا نمازی نماز پڑھے وہاں فرشتے آ کے پروں سے صفائی کرے۔ واحد حسین کا ذکر ہے، یہ عام جگہ نہیں، یہی تو ہے غور بنانے کی فیکٹری، یہی تو بنتے ہیں، یہی تو عقل والے سمجھتے ہیں بات کو۔ بابا پڑھنے والا ذاکر خطیب مولوی کوئی پڑھ رہا ممبر پہ، وہ ہمیں سنا رہا ہے سلمان نے یہ کیا تھا اور نے یہ کیا تھا، یہیں بیٹھ کے تو فیصلہ کرتا ہے میں بھی کروں گا۔ نہیں سیدہ میں نہیں سمجھاتا ہے، چلو اچھا، 2-3 ذاکر بھی برادران تشریف فرما ہے۔
اچھا یہ بھی یاد رکھنا ذاکرین خطبہ علماء خدا کی قسم آپ کا ممبر پہ آنا ادھورا ہے جب تک مہدی کا تذکرہ نہ کرو یقین جانو صاحب و زمان ہے مجلس کی زینت ہے مجلس کا وارث ہے ماتم کا وارث ہے کربلا کاظمین نجف کا وارث ہے ہر جگہ وہی موجود سرکار کا کوئی نہ کوئی جملہ کوئی نہ کوئی معرفت کا موتی ہر پڑھنے والے کو دینا چاہیے بہت ضروری ہے طبیعت گھبرا گئی شاباش 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 قابل ہو جائے سبحان اللہ اور ذکر علی کا عمدہ سن کے کردار کے قابل ہو جائے یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں امام محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائے بس یہی چیز ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ ہر مومن اللہ کا اس معیار پہ آ جائے ہمیں ہر مومن کو ساتھ لے کے چلنا ہے میں بس تقریر کے نچوڑ پہ آ رہا ہوں دھکے نہیں دینے مومن کو جہاں تک رہے گا ولایت کا معاملہ ولایت کی معافی نہیں ہے واجب نہیں ہے ولایت اوجب ہے یاد رکھنا کوئی بھی ہے ممبر پہ کتب کی صورت میں مناظر والا بندہ نہیں نہ میں کبھی کروں گا یہ کام سرکار کے سامنے دنیا کرے گی تو خود سرکار فیصلہ کریں گے ہمارا کام مناظرہ کرنا نہیں محبت سے عرضی کرنا ہے مگر ولایت وہ نہیں جو صرف تشہد تک محدود ہو نہیں چلو اچھی جب بات ہے یہ بند جگہ ہے میں ایک بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں جس کو نہ سمجھ آئے اس کو اجازت دے رہا ہوں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے وہ ممبر کو اجازت دے رہا ہوں سید معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت فرمایا واجب نہیں اوجب ہے مولا جو بندہ ولایت قبول کرے اس کا معیار بھی تو کچھ ہونا چاہیے امام فرماتے ہاں جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے اللہ حیدری یقین جن علی اب یہاں بندے ہم سب میں بھی شامل ہوں ہم سب کہیں گے پانی پہ کون چلے ہائے ہائے نہیں علی والے چل سکتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ جو ولایت قبول کر کے چل پڑے یقین کی اعلیٰ منزل پہ وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے ہم کہہ رہے نہیں تو زبردستی مانگ بابا ولایت علی زبردستی کا کام نہیں ہمارے یاسر بھی ذرا جنونی سنبھلان تھا جذباتی سنبھلان تھا مطاہر لے کر بندوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتا تھا علی کی ولایت یاد ہے علی کی ولایت یاد ہے علی کی ولایت مسجدوں میں جاتا تھا نمازیوں کے کندھے ہلاتا تھا علی کی ولایت یاد ہے ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھے سید پہنچ گیا عمار یاسر کندھا ہلا کے کہتے علی کی ولایت یاد ہے اس نے اپنا امامہ اوپر کیا ابو موسیٰ اشعری سر کو جانے لگا اس نے ڈنڈا نکالا یا علی آ گئے مولا فرماتے ہیں عمار مارتا کیوں ہے چھوڑ دے ولایت زبردستی تھوڑی منوائی جاتی ہے چھوڑ دے مولا اس کو روٹی یاد ہے مسجد کا راستہ یاد ہے کپڑے پہننا یاد ہے مولا آپ کی ولایت بھول گیا امام فرماتے زبردستی نہ کر اس بیچارے کا قصور نہیں اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے زبردستی نہ محبت سے پیش آ میں عرض کر رہا تھا میں جو بات پیچھے رہ گئی ہمیں ممبروں پہ آ کے علی کو منوانا پڑ رہا ہے خدا کی قسم 1400 سال بعد آج معیار بدلنا چاہیے تھا اور بدلنا ہوگا ہمیں کیا ہم سب کو اس معیار پہ پہنچنا ہوگا غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا یہ میرے آنے کا مقصد تھا تیری خدمت میں پہنچنے کا اللہ کرے میری ساری باتیں بھول بھی جائیں تو یہ نہ بھولنا علی کے نوکر کا یہ معیار ہے تو علی کتنا بلند ہوگا ابھی ہمیں دیکھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ فلانے ہیں وہ فلانے نا بابا کٹھے ہو جاؤ فیصلہ مولا پہ چھوڑو ہم میں سے ابھی تک سیدزادہ میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں اگر ہو تو لاہور آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا
کوئی بندہ ایسا مجھے ثابت کر دینا جس کی امام زمانہ نے ڈیوٹی لگائی ہو، جا عقیدوں کی سزا بھی دے جزا بھی دے۔ کسی کو سرکار نے کہا ہو، امر فرمایا ہو، نہیں بابا اپنا کردار خوبصورت پیش کر، اگر ولایت پہ قائم ہے نا تو کوشش کر اتنے کمال پہ پہنچ، بستی میں کھڑا ہو کے دشمن بھی تیری گواہی دے، علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ بس بات رہ نہ جائے، صاحب عقل صاحب شعور وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے، دل کی آنکھوں سے پہچان، حق کو پہچان۔ یہ سورج نکلتا ہے صرف تجھے پاک کرنے نہیں، تجھے بتانے نکلتا ہے کہ کوئی میں شمس ہوں، کوئی الشمس ہے، اس کی ہر وقت تجھ پہ نگاہ ہے۔ کوشش کر جب اکیلا ہونا پاک رہنا۔ شاہ یہ ایسی باتیں منبر پہ سنی بھی نہیں جاتی، امیر کائنات کا فرمان ہے، مولا مومن فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو۔ شاہ جی غیبت میں ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ اس پہ اب بات کی جائے تو کم از کم 5 اشرے چاہیے۔ یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ مختصر سے ترجمہ، قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنے والا مومن کون ہے؟ جو اکیلا ہو، کوئی نہ ہو مگر امام کا حیا کرے، وہ یؤمنون بالغیب ہے۔ تنہائیاں پاک کر، تیرا امام تجھے دیکھتا ہے، تیرے امام کی ہمہ وقت تجھ پہ نگاہ ہے، تیرا امام تجھے کمال پہ لانا چاہتا ہے، تیرا امام تجھے اس مقام پہ لانا چاہتا ہے جہاں وہ فخر کرے گا۔ لو جی شاہ جی تقریر کا نچوڑ میں بہت پڑھ گیا، مجھے پہنچنا بھی ہے، پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ کافی تشریف فرمائے ہیں۔ تیرا امام بس اس کمال کو دیکھ تو بس اجازت ہے۔ سیدہ سردار آئیں گے، کوئی بلائے بھی آئیں گے، کوئی نہ بلائے بھی آئیں گے، کوئی تیار ہو بھی سردار آئیں گے، کوئی تیار نہ بھی ہو سردار آئیں گے، کوئی سردار کا ساتھ دے بھی سردار آئیں گے، کوئی سردار کا ساتھ نہ دے بھی سردار آئیں گے۔ انشاءاللہ خیر سے کعبے کی چھت پہ فرض کرو تشریف لے آئے، آپ کے بادشاہ نے خطبہ دینا ہے۔ سب سے پہلے خطبہ تو نہیں سنا سکتا، اس کا ایک جملہ میں آپ کو عرض کر گیا، دنیا والوں ہمارے گھر کی مبدت کا حساب تو۔ سردار نے خطبے کے بعد اپنی جد کا تعارف کرا لے، دنیا والوں میرا بابا علی مقام کیا ہے، اشری بھی تم تک میرے بابا علی کی عظمت نہیں پہنچی، آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دادی کا تعارف فرمائیں گے، لیلۃ القدر کیا ہے، آئے ہائے۔ شاہ جی 2 چند مجالس ہو جائے نا، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ عرفان کے ان نقطوں کو کھولوں گا، پھر اپنے پاک جد حسن پاک کا تعارف کرائیں گے، پھر کریم کربلا کی شان بیان فرمائیں گے۔ یہ کوئی لمحاتی نہیں ہوگی، مومن میں نہیں تھکے گا، کیونکہ پڑھنے والا بشر نہیں ہوگا، نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے شاید کسی نے غور فرمایا ہوگا، میں باریک جملہ کہہ گیا، امام آئیں گے، مولا علی کا تعارف فرمائیں گے، حسن پاک کا بتائیں گے، لیلۃ القدر کا بتائیں گے، یہ سب سیرے ہیں مستقبل کے۔ ہوگا جو ہو چکا اسے ماضی کہتے ہیں، یعنی صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، مہدی آئے گا۔ بھائی کیا بات ہے بھائی، شاباش۔ ایک حال، ایک ماضی، ایک مستقبل، ہم سب کا مستقبل قائم کے ظہور میں چھپا ہے، ہم مومنین کا مستقبل بہت روشن ہے۔ سردار آئیں گے اپنے گھر کا تعارف فرمانے کے بعد، سرکار فرمائیں گے انبیاء چونکہ وارث میں ہیں، سرکار قائم وارث ہیں انبیاء کے، تمام تبرکات قائم آل محمد کے پاس ہو گیا، عصائے موسیٰ، انگشتری سلمان، یہ سب دستار رسالت احرام سرکار کا سارے سرکار کے پاس ہوں گے۔ اچھا سرکار انبیاء سے فرمائیں گے، نبیوں اپنے اپنے سچوں کا تعارف تو کراؤ۔ ہائے ہائے، جناب آدم تعارف کرائیں گے، چند کہا کہیں گے قائم اللہ نے مجھے بھیجا تھا، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے بات یہاں سے سنی یہاں سے نکال دی، میرے سچے وہ ہیں جنہوں نے بات یہاں سنی یہاں بٹھائی۔ پھر جناب نوح آواز دے کے کہیں گے
اللہ کے نبی آپ کو تو پروردگار نے بڑی طویل زندگی عطا کی، تو آپ کے تو بڑے ہوں گے۔ سرکار فرمائیں گے اے فرزند مصطفیٰ، میرے سچے وہ ہیں جو میرا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہو جائے۔ لیکن نہیں، اسی طرح ہر نبی تعارف کرائے گا۔ سرکار فرمائیں گے پاک جد بابا علی، آپ تعارف فرمائیے اپنے عاشقوں کا۔ یہ علی فرمائیں گے قائم بیٹا میرا سلمان، میرا میسم، میرا بودر، میرا کمبر، میرا عمار یاسر، میرا مقداد۔ سرکار تعارف فرمائیں گے۔ پھر بابا حسن آپ فرمائیے، پھر بابا حسین آپ فرمائیے۔ سرکار 72 کا تعارف فرمائیں گے، ہر جد کو فرمائیں گے آپ فرمائیے، آپ فرمائیے۔ اب سب مل کے کہیں گے قائم آپ تو اپنی ریت کا تعارف کرائیے۔ سیدزادہ اسی لیے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، میرے واجب الاحترام قادر ذاکری، میرا یہ جملہ کوشش کرنا، اس پہ سوچنا ضرور۔ اب تیرا قائم آل محمد گویا ہوگا، بولیں گے۔ سرکار فرمائیں گے انبیاء، میری پاک جد اولیاء اوصیاء، آپ نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف فرمایا، کیا بات ہے، مگر میرے سچے آپ کے سچوں سے اعلیٰ ہیں۔ بڑا دعویٰ ہے، ہر دعوے کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ پوچھیں گے قائم آل محمد، ہمارے سچے اور آپ کے سچوں میں فرق کیا ہے؟ سیدزادہ دیکھنا میری طرف، سرکار فرمائیں گے آپ کے سچے بہت اعلیٰ، مگر میرے سچے ان سے بھی اعلیٰ۔ فرق کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے آپ کے سچوں نے آپ سب کو مانا، آپ کو دیکھ کے ماننا، اور ہے غیبت میں ماننا۔ یہ بات شکر متشکر ممنون۔ ایک دعا ہے، تحفہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، لاہور والوں نے بھیجا ہے، بڑی اہم دعا ہے، مجمع نہ توڑیے گا، ہم تقی کاظمی کو لے کے جائیں گے۔ بڑی اہم دعا ہے، دعائیں تو سب خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، دعائیں کو میں حدیثی کے ساتھ سب خوبصورت دعائیں ہیں، مگر ان سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد ہے۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج علی محمد۔ سرکار نے فرمایا جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جب میرا فرزند دنیا میں آیا اس کی قبر پہ آ کے قبر سے اٹھائے گا۔ وہ دعائیں ترجمہ ساتھ لکھا ہے، اردو میں پڑھنا ضرور تاکہ تمہیں سمجھ بھی آئے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ تحفہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی قیمت نہیں، جتنوں کو چاہیے سب کو مل جائے گی، دے کے جائیں گے۔ اور ہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، بادشاہ کی توفیق سے 15-16 سال سے جگہ جگہ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ جتنے بھی مومنین روزانہ پڑھتے ہیں نا، یقین جانیے مومنوں کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں بس گواہی دینے کا شکریہ، تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، یقین کریں، یقین۔ میں ممبر پہ جھوٹے پہ ویسے ہی لعنت ہے، سچوں کا ممبر ہے، سچوں کی جگہ ہے۔ کئی بندوں کے ایسے میسج آتے ہیں کہ ہمارے کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں جن کے بچنے کی امید نہیں ہوتی، ہم دعا عہد پڑھ کے پھونکتے ہیں، برکت امام زمانہ سے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو میسج کر کے کہتے ہیں سیدزادہ جب سے دعا عہد پڑھنا شروع کی ہے روزانہ صاحب زمان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ وہ تحفہ ہے، اپنے آپ کو پھونکا کرو، اپنے گھر پہ پھونکا کرو تاکہ بد نظری نکل جائے، برکت ہو جائے، اور انشاءاللہ کرم صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا صاحب زمان۔ سلام کرنا جن کی شریعت میں سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ خوش نصیبی ہے تم کی، تم سب کی، کہ جو مولا کہیں گے میرا بھی تم پہ سلام۔ اتنی سی عرضیت تھی، اتنی گزارش تھی، بس 2 جملے مسائل کی عرض کروں گا۔ امت پہ ہمیشہ سے احسان فرمانے والی ہستیاں اتنا ظلم برداشت کر گئی کہ جاتے ہوئے یہ فرما گئی اگر یہ ظلم دن پہ ہوتا راتیں ہو جاتی، راتوں پہ ہوتے دنوں میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ اگر ہوتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سید میں بڑا سوچا ہے، بڑی کتابیں پڑھی، ابھی ظلم سیدہ کا آشکار نہیں ہوا۔ ہاں پتہ نہیں کیسا ایسا ظلم تھا جو فرما گئی ہے۔ اللہ اکبر، محشر کا دن ہوگا، تیری شہزادی آئے گی، غضو ابصارکم، امت محمد آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔
کیفیت صاحبان کتب نے یہ لکھی ہے، دائیں ہاتھ پہ علی کا کٹا ہوا امامہ ہوگا، ہائے ہائے ہائے، بائیں ہاتھ پہ حسین کا پیرہن ہوگا، اللہ اکبر، ساتھ ایک 4 سال کی معصومہ ہوگی، پیچھے کربلا کے بغیر سر والے شہید ہوں گے، آواز ہوگی آنکھیں بند کرو محمد کی بیٹی بڑی مظلومی میں آ رہی ہے، آواز دے کے کہے گی پروردگار ذرا عدل تو کر، میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا؟ اتنی دیر میں آواز آئے گی سیدہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گی غازی عباس نے اپنا سر بغیر ہاتھوں کے آگے رکھا ہوا ہوگا، آواز دے کے کہیں گی میرے غازی کا کیا قصور تھا؟ امت نے ایسے لوٹا جیسے اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آواز دے کے کہیں گے سیدہ آپ سالوں کے دکھ لے کے آ گئی، دکھ تو آپ کا بہت بڑا تھا، آواز دے کے کہیں گے یا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں میرا دکھ بہت بڑا تھا، پر جب سے میں نے حسین کو زین سے اترتے دیکھا ہے سیالہ ملہ زین طالبون